الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم اس وقت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے قریب آفن باغ میں موجود ہیں، اور یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع میلاد کا سلسلہ ہے. الحمدللہ عز وجل اس اجتماع سے پہلے بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان جلوس میلاد کا سلسلہ ہوا، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں تھی جرمنی کی سڑکوں پر. اور میں ہمارے ناظرین کو، ویورز کو بتاؤں کہ کچھ دیر پہلے جب ہم نماز مغرب ادا کر رہے تھے تو گھن گھرج کے ساتھ موسلا دھار بارش جاری تھی، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس بارش میں، ان تیز ہواؤں میں جلوس میلاد کیسے ہوگا. اللہ سے دعا کی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بالکل جلوس میلاد سے کچھ دیر پہلے بارش بھی رکی اور شاندار انداز میں جلوس میلاد بھی روانہ ہوا. بہرحال ہمارا ارادہ یہی تھا کہ بارش برستی رہی تو برستی رہے، ہم بارش میں بھی جلوس میلاد نکالیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا، آپ کا میلاد پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور ہر سال بڑھتا ہی رہے گا. اچھا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی پاک سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کیوں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو نبی پاک کا چرچا تو رب کی طرف سے بلند ہو رہا ہے، ہم تو بس اس میں حصہ ملاتے ہیں، اور اس نیت سے حصہ ملاتے ہیں کہ بس ہماری جھولیاں بھر دی جائیں، ہم پر کرم کر دیا جائے. بس اسی آس میں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہالینڈ سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، جرمنی کے مختلف شہروں سے، برلن سے لوگ آئے ہیں، اور کئی شہروں کا نام میں نہ بھی لے سکوں. پھر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یو اے ای سے، آسٹریلیا سے، پھر یہاں تک کہ یو کے سے، پاکستان سے. تو ایک ماشاءاللہ نبی پاک کے غلاموں کا گلدستہ ہے، ساری سرکار کے امتی ہے نا. وہ شاعر کہتا ہے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. میرے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے نا، سارا جہان ہی قربان ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اللہ ان کی بس سچی غلامی عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل درود کے ہم سنتے ہیں، مگر آج جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنانی ہے، دیکھیں ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند بھی ہو. لیکن چند بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 کس طرح کے لوگ ہوں گے جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اب یہ آپ ذرا محرومی سمجھیں کہ وہ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے کہ نبی پاک کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکیں گے. اچھا، پیارے آقا کو قیامت کے دن نہ دیکھ پانے کا مطلب یہ کہ پھر شفاعت کس سے لیں گے، جا کر چھپیں گے کس کے دامن میں.
تو غور کیجئے وہ کتنے بڑے گناہگار، کتنے بڑے مجرم ہوں گے. تو فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. اب ہم سب نے چیک کرنا ہے کہ ان 3 قسموں میں میرا نام تو نہیں. نمبر 1 فرمایا والدین کا نافرمان. نمبر 2 میری سنت کو ترک کرنے والا، سنت کا تارک. اور 3 فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہیں، غور کیجئے گا. والدین کی فرما برداری. اب یہ ایسی بیماری ہو گئی ہے نہ صرف یورپی ممالک میں بلکہ اب تو دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں. جدھر جاتے ہیں والدین بیچارے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے ہمارے فرما بردار نہیں. یہاں یقیناً کچھ والدین کا بھی قصور ہے اور بچوں کا قصور زیادہ ہے. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھنا اگر تمہارے پاس ماں باپ ہیں نا تو ان کی قدر کر لینا. یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کو ایک بار محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے. ہاں، نبی پاک نے فرمایا جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے حج مقبول کا ثواب عطا ہوتا ہے. صحابی رسول نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دیکھے، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو گھر میں دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے نا، دن میں 100 بار دیکھ لے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ نعمت ہے تمہارے پاس، ان کی دعائیں لو، ان کی برکتیں لو. انہیں ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے. اور زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو always try to make happy your parents. Unfortunately آج دنیا میں سب کو خوش کرنے کی فکر تو ہے مگر ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے. دوست راضی ہو جائیں، فرینڈز راضی ہو جائیں، فیملی راضی ہو جائے، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، ارے ماں باپ راضی ہیں تم سے کہ نہیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے ان کا رب ناراض. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ میں جو فورن کنٹریز میں ان سے کہوں گا کہ اگر تمہارے ماں باپ کو تمہارے وطن میں تمہاری ضرورت ہے تو پھر ان کے پاس چلے جاؤ. میں کال نہیں بھولتا، بہت عرصہ پہلے مجھے یورپ سے ہی، غالباً جرمنی سے ہی یا کسی ملک سے کال آئی. وہ مجھے کہتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی میرے ماں بیمار ہے اور بہت عرصے سے مجھے بلا رہی ہے، روتی ہے میری یاد میں، مگر میرے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، میں ایک بار چلا گیا تو پھر واپس نہیں آ سکوں گا، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا ماں چلی گئی نا پھر ماں واپس نہیں آئے گی. وہ رب جو تمہیں یورپ میں رزق دے سکتا ہے وہ تمہیں تمہارے ماں کے قدموں میں بھی رزق عطا فرمائے گا. جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، مجھے یہی سننا تھا، اب میں جا رہا ہوں اپنی ماں کی خدمت کرنے. کیونکہ ماں باپ چلے گئے تو ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جن کے ماں باپ ہیں قدر کرو، ان کے ساتھ ٹائم بتاؤ. خدا را جب وہ چلے جائیں گے نا پھر ان سے باتیں کرنے قبرستان جانا پڑے گا. ابھی تمہارے پاس ہیں، ان کی قدر کرو، انہیں خوش کرو. کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی پاک فرماتے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. پھر کیا کرے گا وہ بتائیں نا. سیکنڈ، کون مجرم؟ فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا. اچھا آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ ہم سے بھی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت یہ سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، چھوڑ دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا. یعنی سنت کا سننے کے بعد اگلا مائنڈ یہ بنتا ہے سنت کو چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے. ارے کیا ہو گیا؟ ہم نبی ایک طرف ہم کہتے ہیں میں پیارے آقا کا امتی، ان کا غلام، اور ان کا طریقہ چھوڑنا ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں. سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. ایک اور سنت ہے، ایک اور حدیث ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت سے منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں. یہ جملہ آپ سن رہے ہیں، اس کی سیویئرٹی کو سمجھیں، اس کی سختی کو سمجھیں. نبی پاک اگر یہ فرما دے کہ وہ مجھ سے نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے اگر قیامت کے دن پیارے آقا نے چہرہ ہی ہماری طرف نہ کیا، کرم ہی نہ فرمایا. تو سنتوں کو تو تھامنا ہے. دیکھیں دیر آر ٹو ویز. مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک راستہ یہاں سے ہنوور کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، جرمنی کا ایک اور شہر ہے، اور ایک راستہ یہاں سے فرانس کی طرف جاتا ہے. اب کسی نے ہنوور جانا ہے اور فرانس والے ہائی وے پہ چڑھ جائے
اور کہ یار دعا کرو میں ہنوور پہنچ جاؤں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی روڈ پہلے وہ والا اختیار کرو پھر دعا کرواؤ تو پہنچو گے نا. تو دیر آر ٹو روٹس. ایک روٹ کیا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. ایک راستہ یہ ہو گیا. ایک راستہ پتہ ہے کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک طرف نبی پاک جنت میں لے جا رہے ہیں ساتھ، دوسری طرف فرما رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے. اب آپ کی مرضی ہے کون سا راستہ ڈھونڈنا ہے، سنت والا یا سنت سے دور ہونے والا راستہ. یہ ذہن چھوڑ دیجئے کہ سنت ہے تو چھوڑنا ہے. سنت تو عاشق رسول تو ڈھونڈتا ہے نبی پاک کا طریقہ کہ مجھے پتا چلے میرے آقا نے کیا فرمایا تو میں بھی ان کی ادا کو ادا کروں. میں کھانا کھاؤں تو سنت طریقے سے کھاؤں، میں پانی پیوں تو سنت طریقے سے پیوں، میں کپڑے پہنوں تو سنت طریقے سے پہنوں، میں بات کروں تو سنت طریقے سے کروں، میں اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کروں تو سنت طریقے سے. ہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پر، ماشاءاللہ ینگسٹر بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ بعض اوقات ہم اپیئرنس کی سنت پر بہت بات کرتے ہیں. داڑھی ہونی چاہیے، امامہ ہونا چاہیے، سلفے ہونی چاہیے، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور ہونی چاہیے. مگر کچھ کردار کی سنتیں بھی ہیں. سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، کسی کا اگر قرض لیا ہے تو وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، درگزر اور معافی بھی سنت ہے. اب چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پر امامہ بھی اور زبان پر جھوٹ ہے تو کون قریب آئے گا آپ کے؟ یہ تو میں اپنے دعوت اسلامی والوں کو اور دیندار لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر سراپی کی سنت سجاتے ضرور سجائیں، مگر کردار کی سنت سجانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کرے کہ ہم باقاعدہ سنتوں کے پیکر بنے نا. میری گفتگو بھی سنت کے مطابق ہو، میرا کاروبار بھی، میری رشتہ داریاں بھی اور میرا رہن سہن بھی. میرے جو قریب آئے اسے نبی پاک کی خوشبو محسوس ہونا. شاعر کیا کہتا ہے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کا غلام ایسا بن جاؤں کہ مجھے بتانا نہ پڑے. انفارچونیٹلی ناؤ اے ڈیز دیر از اے بگ پرابلم کہ آج کے نوجوان کو، بعض نوجوان تو واقعی ہمیں بھی ملتے ہیں. اب جیسے میں یورپ آیا ہوا ہوں، روڈ پہ جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی نوجوان آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی یار مسلمان ہے کہ نہیں. جب وہ خود سلام کرتا ہے تو لگتا ہے ہاں یار مسلمان ہے، یا نام بتاتا ہے محمد خالد، محمد سرور، مثال کے طور پہ کوئی بھی نام، بندہ کہتا ہے اچھا السلام علیکم، پتہ چلا مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مسلمانوں والا. اسٹائل ہی عجیب عجیب بنا لیے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے مسلمان نوجوانوں کو کہ ان کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہے. کسی غیر مسلم اور مسلمان میں فرق بھی نظر نہیں آتا. ایسا نہ کرو. مجھے تعارف کیوں کروانا پڑتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ جو مجھے دیکھ لے تو بتا دے کہ سرکار کا غلام جا رہا ہے، یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے. اس کا تو چہرہ، اس کا لباس، اس کا بولنا. تو اپنے اندر سنتوں کو لائیے. اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. ہم دیکھیں ہم پورے دن میں کتنے درود پڑھتے ہیں. تو پلیز یہ تو مہینہ ہے درود پڑھنے کا، یہ تو نبی پاک کی بارگاہ میں گفٹ بھیجنے کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنے. اس مہینے میں سبحان اللہ بانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب نے تو پوری دنیا کے عاشقان رسول کو ایک خوبصورت ٹارگٹ دے دیا ہے کہ سب لوگ مل کر روزانہ 1200 بار ربیع الاول میں درود پاک پڑھیں. مرد بھی پڑھیں، اسلامی بھائی پڑھیں، اسلامی بہنیں پڑھیں، بچے پڑھیں، ہمارا پورا گھرانہ پڑھے، تاکہ قیامت جب 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی بارگاہ میں ہم 12 ارب درود شریف کا تحفہ پیش کر دیں. تو نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میلاد کا مہینہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی سیرت سے میں ایک بڑا نرالا، بڑا خوبصورت پہلو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک کو اللہ نے ایسا باکمال بنایا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو بیان کرنا ہو، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں کہ جب کسی کو کہا جائے کہ ذرا پیارے آقا کی سیرت پر بیان کریں تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار کس پر بات کروں، کس موضوع پر بات کروں. اللہ نے بنایا ہی ایسا باکمال ہے. اتنی باتیں ہیں نبی پاک کے بارے میں
کہ بندہ سوچتا ہے بچپن پر بات کروں، پیدائش سے پہلے کی بات کروں، ولادت مصطفیٰ کے واقعات پر بات کروں، یا مکی زندگی پر بات کروں، یا ہجرت مدینہ پر بات کروں، یا مدنی زندگی پر بات کروں، فتح مکہ پر بات کروں، یا غزوہ خیبر پر بات کروں، یا پھر غزوہ بدر پر بات کروں، یا معراج کا واقعہ بیان کروں، نبی پاک کے معجزات پر بات کروں، یا پیارے آقا کے اخلاق پر بات کروں، انسان تھوڑی دیر کے لیے پزل ہو جاتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینو، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا باکمال ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ہائے ہائے۔ لیکن آج نبی پاک کی دیکھیں، پیارے آقا کے معجزات پر ہم نے کئی بیانات سنے ہوں گے، اسپرچول پاور بہت کمال کا، ایسا اسپرچول پاور تھا، ایسا روحانی پاور تھا کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جایا کریں، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے۔ پنجابی شاعر یہ بھی 2 معجزات بتاتے ہیں نا، میں پنجابی اس لیے اشعار پڑھ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں، ان کی دل جوئی ہو جائے، ورنہ تو میرے اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اس معجزات پر بڑے پیارے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔ اسپرچول پاور تو کمال نا، مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سورج کو کون پلٹا سکتا ہے، چاند کو ٹکڑے کون کر سکتا ہے، بارش کے لیے دعا فرمائیں تو بادل آ جائیں، اشارہ فرمائیں تو بادل چلے جائیں، سبحان اللہ۔ بلکہ ہم جب آ رہے تھے وہ جلوس میلاد کے لیے تو ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی بارش ہو رہی ہے اور شدید بارش ہو رہی تھی تو جلوس کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا وہ آپ کو نبی پاک کا واقعہ یاد ہے کہ پیارے آقا نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو۔ نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیں کہ انہوں نے دعا کیا کی تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اطراف پہ بارش ہو مگر ہم پر نہ ہو۔ تو میں نے کہا یا اللہ اسی معجزے کے صدقے بارش روک دے، ہمارا جلوس میلاد نکل جائے۔ آج جب ہم یہاں پہنچے تو ماشاءاللہ بارش رک چکی تھی۔ تو یہ نبی پاک کے کمالات کا ذکر ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسپرچول پاور کی، لیکن آج میں نبی پاک کے فزیکل پاور، اللہ نے نبی پاک کو جسمانی طاقت کیسی دی تھی، ہاں یہ شاید نہیں پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو۔ عرب میں نبی پاک علیہ السلام تو ہر قوم کے پاس نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت لے کے جاتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ہوگا، عرب میں ایک ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، یعنی آج کی اصطلاح میں کہوں، آج کی ٹرمینالوجی میں کہوں کہ بھائی WWF یا اس طرح کی بڑی بڑی جو فائٹس ہوتی ہیں اس میں ورلڈ چیمپئن جو ہوتا ہے، عرب میں ایک چیمپئن تھا جس کا نام تھا رکانہ، بہت بڑا پہلوان۔ تو اس نے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ جب پہلوان پہلوان ہی ہوتا ہے نا، اس کا دماغ بھی پہلوانوں والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی دیکھیں اگر مجھے کشتی میں آپ پچھاڑ دینا تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ ہم نبی پاک ایک مبلغ ہیں، ایک داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اور وہ پہلوان، وہ کہہ رہے لڑائی لڑے مجھ سے، کشتی لڑیں، کیونکہ عرب میں اس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا، کشتی کی تیاری ہوئی، اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، صحابہ بھی جمع ہو گئے ہوں گے، لوگ بھی جمع ہو گئے ہوں گے کہ رکانہ پہلوان سے نبی پاک کی لڑائی ہو رہی ہے، کشتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کیا پتا تھا کہ رب نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ہاتھ ملایا اور اسی ہاتھ سے اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ شاکڈ ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، کہتے نہیں دوبارہ ہوگا۔ وہ نہیں بچے کبھی کبھی پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے، کہتے نہیں دوبارہ ہوگا، تو کہتے بھی ٹرائی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، کہتے نہیں ابھی دوبارہ لڑائی ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس قریب آیا، جیسے ہی پیارے آقا نے اس کو پکڑا، اٹھا کے پھر پٹک دیا۔
He was shocked. وہ کتنی دیر تو اٹھ ہی نہیں سکا. اللہ اکبر. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری پیٹھ آج تک عرب کا کوئی پہلوان زمین پہ نہیں لگا سکا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ کی عجب شان ہے. اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ رکانہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا. اچھا, اب بعض اوقات پہلوانوں کے بیٹے بھی پہلوان ہوتے ہیں. بعد میں اس کا بیٹا, اس کا نام یزید بن رکانہ, وہ بھی اپنے زمانے میں بہت زبردست جو وہ پہلوان بن گیا تھا. وہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بار آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جو ہے نا میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ 300 بکریاں بھی تھیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں نے تمہیں لڑائی میں ہرا دیا تو مجھے انعام کیا دو گے؟ اب دیکھیں ذرا اسٹائل دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا, مسکراہٹوں کا انداز, نبی پاک کی سافٹنس کا کیا پیارا انداز ہے. فرمایا ٹھیک ہے کشتی تو ہو جائے گی, مگر میں اگر تمہیں پچھاڑ دیا, اف آئی ون, تو مجھے کیا دو گے؟ کہ میں آپ کو 100 بکریاں انعام میں دوں گا. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے وہی اس سے ہاتھ بھی لایا, اسی ہاتھ سے اٹھا کے اس کو پٹک دیا. اس نے کہا 100 بکریاں لے, لیکن ایک اور چیلنج دیتا ہوں, دوبارہ لڑیں, دوبارہ مجھے ہرائیں, میں اور 100 بکریاں دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے, اس کو موقع ہی نہیں ملتا تھا, وہ قریب آتا پیارے آقا اس کو پکڑتے اٹھا کے پٹک دیتے. پھر 100 بکریاں دی. آخری بار کہتا نہیں ایک اور آخری چانس, یہ آخری 100 بکریاں بھی آپ کو دوں گا, اب کی بار مجھے ہرا کے بتائیں. پیارے آقا علیہ السلام کے قریب آیا, نبی پاک نے پھر اسے اٹھایا, اٹھا کے پھر پٹک دیا. یعنی آپ نبی پاک کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کو غزوہ خندق یاد ہونا چاہیے کہ جب صحابہ ہتھوڑے مار مار کے چٹان نہ توڑ سکے تھے اور نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تھے کہ حضور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, تو پیارے آقا نے اپنا مبارک جو ہے وہ کرتا اٹھایا تھا, تو آپ کے پیٹ میں 2 پتھر تھے. آپ نے بھی کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا, مگر اس عالم میں میرے آقا آئے اور اٹھا کر آپ نے ایک پھاوڑا مارا اور وہ چٹان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. اللہ نے اپنے نبی کو ایسی طاقت سے نوازا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. تو اب تیسری بار مقابلہ, تھرڈ ٹائم بھی وہی ہوا, نبی پاک نے اس کو پٹک دیا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا ہوں, جس طرح آپ نے مجھے 3 بار ہرایا ہے, 3 بار مجھے پٹک دیا ہے. اس نے بھی کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا, نبی پاک علیہ السلام نے 300 بکریاں بھی اسے واپس تحفے میں عطا فرما دی. پیارے آقا نے وہ مقابلہ بکریوں کے لیے تو نہیں کیا تھا نا, وہ ہے نا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اسلام بھی قبول کروایا, اسلام کی دولت سے بھی نوازا, اور نبی پاک نے اس کو بکریاں بھی واپس لوٹا دی. اچھا, اب آپ میں سے کچھ ہو سکتا ہے کچھ اسلام بھائی سوچ رہے ہوں کہ یار یہ والا واقعہ یا یہ والی بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. ایک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کو جسمانی طور پہ بھی رب نے کتنی طاقتوں سے نوازا تھا. لیکن اب میں جو اپنے بیان کو جس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں, جو میرا آج ٹاپک ہے, کہ دنیا میں جب کسی کو کچھ پاورز مل جاتے ہیں, یا تو اسپرچول پاور مل جائیں, یا روحانی طاقت مل جائے, یا جسمانی طاقت مل جائے, تو اس کی تو ٹوری بدل جاتی ہے نا, اس کے تو پیر ہی زمین میں نہیں رہتے, اس کا تو اسٹائل ہی بدل جاتا ہے, لوگوں کو خاطر میں ہی نہیں آتا. اب آپ سوچیں کہ نبی پاک کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, اور نبی پاک کی عاجزی کا انداز یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک اپنے کمرے سے باہر آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے ادب سے. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کھڑے نہ رہا کرو جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں, بندے کی طرح رہتا ہوں, بندے کی طرح کھاتا ہوں, اونی کی طرح بیٹھتا ہوں. نبی پاک صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے کھڑے بھی نہ ہوا کریں, میں ایک نارمل انسان ہوں. آپ سوچیں نبی پاک کی عاجزی کا لیول کیا ہے. نبی پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھریلو کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے, اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے, جوتے کا تسمہ درست کر لیا کرتے, اپنے گھر کے کھانے پکانے کے سامان کو لے کر آتے, بلکہ کبھی کبھی اپنے خادموں کے ساتھ ان کے کاموں میں بھی مدد فرمایا کرتے, اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے, اپنی سواری پر اپنے خادم کو بٹھا لیا کرتے. اب ایک طرف دیکھیں, جب تک یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی نا کہ اسٹینڈرڈ اسکیل اور ان کا کیلیبر کیا ہے, آپ وہ ہیں جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے. وجہ تخلیق کائنات, ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن. ایک طرف تو مرتبہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کہے کہ اللہ دیدار کرنا ہے, اور وہاں سے ارشاد ہو لن ترانی, اور ایک کوہ طور پر تجلی نازل کی جائے تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جائیں, اور نبی پاک کی شان یہ ہے کہ جبریل امین کو بھیجا جائے اور اللہ کی طرف سے بلایا جائے. وہ کہتے نا, بڑی خوبصورت صلاۃ و سلام کا شعر ہے نا
قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the both incidents. کہ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. What is the difference between طور and معراج؟ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ شان ہے میرے آقا کی. مرتبہ دیکھیے گا کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی، جو رب کے حبیب ہیں، جن کو کائنات میں نبی پاک کی ون اینڈ اونلی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. اللہ نے یہ مرتبہ صرف نبی پاک کو عطا فرمایا. مگر اس کے باوجود عادت کریمہ کیا ہے کہ خادموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، گھر کا کام کاج کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرے لیے کھڑے نہ رہا کرو. اپنی سواری پر اپنے خادموں کو بٹھاتے ہیں. آپ ذرا سمجھیے گا، چٹائی پر کبھی سو رہے ہیں، کبھی خاک پر سو رہے ہیں، کبھی ہاتھ کا سرانا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے جو میں آج میلاد کے اس اجتماع میں جو میسج لے کر آیا ہوں کہ نبی پاک کا مرتبہ اور ان کی عاجزی، ان کا معافی اور درگزر. اچھا پھر غلطی ہو جاتی ہے نا، غلطی ہوتی تھی، کبھی نہیں ڈانٹتے تھے. حضرت انس فرماتے میں 10 سال کم و بیش نبی پاک کے ساتھ رہا، کبھی میں نے نبی پاک نے مجھے ڈانٹا نہیں. خادم تھے حالانکہ وہ، کبھی نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا. اپنے خادموں کے ساتھ ایسا برتاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ. ایک حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے the best amongst you، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ہم ہیں گھر والوں کے لیے بہترین، ہم تو باہر والوں کے لیے بعض اوقات بڑے بہترین ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو دوستوں کے ساتھ، ارے دوست تمہارے لیے جان حاضر، آدھی رات کو آتا ہوں میں، کبھی گاڑی کہیں پھنس جائے، پنچر ہو جائے، پرابلم ہو جائے، آدھی رات کو دوست کے لیے حاضر، آدھی رات کو کبھی امی کے لیے حاضر، کبھی والد کہے کہ بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں دوائی لے آؤ، ابو صبح چلیں گے، ابھی میں سو رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے. گھر والوں کا حق زیادہ ہے مجھ پر اور آپ پر. ہم فیملی کو بعد میں رکھتے ہیں، ہم باہر والوں، میں نہیں کہتا باہر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سب سے اچھا کریں، مگر پریورٹی تو سیٹ کریں نا کہ فیملی کا حق زیادہ ہے. اور پھر فیملی میں بھی اللہ اکبر. ماں آیا تھا نا ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں، کہتے ہیں حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تھرڈ کوسچن حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا پھر؟ فرمایا تیرا والد. آئے ہائے اب ذرا سوچیے. اچھا سبحان اللہ، یہ حدیث کی شرح میں ایک کنفیوژن دور کر دوں اور ایک بہت خوبصورت، آپ کو مزہ آئے گا. ایک بہت پیاری بات علماء نے فرمائی. ایک تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کو جب بغیر شرح کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں چلو بھائی ہن گل پتہ چل گئی کہ والد کی تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ماں کی فکر کرو. ایسا نہیں ہے. فرمایا والد کی تعظیم زیادہ کرنی ہوگی، ادب زیادہ کرنا ہوگا، ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ کہ والد تمہاری ماں کا شوہر ہے، تو والد کا ادب پہلے ہے. اچھا پھر علماء کہتے ہیں نبی پاک نے 3 بار ماں کہا، 1 بار والد کہا. نبی پاک کی زبان سے تو کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں نکلتی نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ تو ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے. تو فرمایا ماں کے بارے میں 3 بار اس لیے کہا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر جو ولادت کے وقت کی تکلیف ہے وہ تو جان جاتے جاتے واپس آتی ہے نا، کتنی تکلیف، پھر پرورش کرتی ہے. ان 3 احسان میں والد ایک ہی احسان کرتا ہے کہ پرورش کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے اس لیے 3 بار ماں فرمایا، 1 بار والد فرمایا. کیا جملے نبی پاک کے، کہتے ہیں نا دریا کو کوزے پہ بند کر دیا. سبحان اللہ. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سعد بن حشام آئے، کہتے ہیں حضور نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ آئے ہائے. فرمایا اللہ عز و جل کے نبی کا اخلاق قرآن ہے، نبی پاک کا اخلاق ہی قرآن ہے، یعنی قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن پر عمل کیسا؟ اب میں اور آپ چیک کریں. آج میں چاہتا یہ ہوں کہ میلاد کے اجتماع میں آئے نا تو ہم بھی تو کچھ اخلاق کریمہ کی برکتیں لے کر جائیں، ہم بھی تو نرم ہو جائیں، ہم بھی تو شفیق ہو جائیں، ہم بھی تو دشمنیاں چھوڑیں، ہم بھی تو لڑائی جھگڑے چھوڑیں، ہم بھی تو تکبر سے باہر آئیں.
میں یورپ آ گیا تو جناب اب میرے سارے رشتہ دار حقیر، میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، میری عزت اور ان کی عزت اور نہیں. یاد رکھیے گا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر؟ پہلے تکبر کی تعریف سمجھ لو. تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے اور کسی کو اپنے سے حقیر جانے. میں برتر ہوں، میں بیسٹ ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے. اب وہ چاہے غریب پیسے والا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، حسن والا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے کہ میرا رنگ گورا، اس کا رنگ کالا. طاقتور ہے تو کمزور پر تکبر کرتا ہے. شہرت والا ہے تو جس کی شہرت نہیں اس پر تکبر کرتا ہے. عزت بڑی ہے تو وہ سمجھتا ہے اس کی عزت نہیں ہے. پاور ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے. نہیں، کسی بات پہ تکبر نہ کرنا. حدیث پاک کا مضمون ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ کبھی دیکھا آپ نے؟ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، وہ ہاتھوں میں بھی نہیں آتا، اتنا ڈاٹ. تو یہ مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ ایک نقطہ بھی تکبر کا ہے نا جنت میں نہیں جائے گا. جس کا دل پورا ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے، پیر ہی زمین میں نہیں رہتے، اسٹائل ہی الگ ہو جاتا ہے. پیسے کیا آ گئے، پاسپورٹ کیا آ گیا، اچھی گاڑی آ جائے تو بندہ کہتا ہے ہوں میں بڑا آدمی. لوگ اپنے برابر میں غریب آدمی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے یہاں تھوڑا ایسا مسئلہ کم ہوتا ہوگا تو جب وطن جاتے ہوں گے وہاں ٹور الگ ہو جاتی ہوگی. نہیں، نبی پاک تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اپنے غلام کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھا رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہمارے پیری زمین پر نہ کرنا یہ ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عاجزی ان کے اختیار کرے. میرے سے پہلے شاید نعت پڑھی جا رہی تھی نا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. نبی پاک کیسے عاجزی والے. اور ہم ہیں کہ ہمارے اسٹائل ہی ختم نہیں ہوتے. نہ کریں، ڈریں اللہ سے. اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. جب وہ نعمت واپس لیتا ہے نا تو ہم نے زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے. ہاں، پتہ بھی نہیں چلے گا. کسی کا دل ٹوٹ گیا نا اور ہائے لگ گئی تو یہ چکر قدرت کا چلنے میں دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے حسینوں کو ہم نے اللہ معاف کرے ایسی بیماری میں مبتلا دیکھا کہ پہچانے نہیں جاتے. کس بات کا تکبر ہے؟ اگر اللہ نے حسین بنایا تو شکر ادا کرو نا. اللہ نے مال دیا تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا، اور ہم مانگنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ میرے رب کی مہربانی ہے جو مجھے اللہ نے نوازا ہے. یورپ میں رہنے والوں تمہیں تو بار بار شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو پاکستان میں لوگوں کا حال، انڈیا، بنگلہ دیش، جو بھی ہمارے پرانے جو ایشیا کے ممالک ہیں وہاں حال کیا ہے لوگوں کا. لوگ بیچارے کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اور اگر آج اللہ نے آپ کو ان پرابلم سے باہر نکالا ہے تو ہمیں تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کی اور ان کی مدد کرنی چاہیے. مگر ہمارے کہتے ہیں اسٹائل ہی ختم نہیں ہو رہے. نہ کریں ایسا. اور پھر یہ جو خاص طور پہ غصہ، بدلہ، ریونج، میں چھوڑوں گا نہیں، بتاؤں گا میں بدلہ لوں گا، اس سے باہر آ جائیں. یہ بھول گئے نبی پاک کی فتح مکہ والی معافی. جب مکہ کانکر ہوا تھا، فتح ہوا تھا، تو وہ تو سارے لوگ موجود تھے نا جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا. نبی پاک کو اور صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. پیارے آقا کا تو پیدائش کا وطن تھا نا مکہ، مگر نہیں رہنے دیا تھا، اتنا ستایا تھا. مگر جب نبی پاک نے مکہ فتح ہوا تو وہ سارے سردار موجود تھے. ان سب کو امید تھی کہ آج تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی. مگر سبحان اللہ، نبی پاک نے سب کو معاف فرما دیا. وہ جانی دشمنوں کو معاف کر دیں اور میں جناب ایک ایک بات دل میں رکھ کر رشتہ داریاں ختم کر دوں. بس موقع ملنے کی دیر ہے، چھوڑوں گا نہیں، بتاؤں گا اس کو. مجھے یہ کہا تھا نا، میرے بارے میں کسی کو یہ کہا تھا. یہ دل میں رکھ کر آپ چل رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ختم، دوستیاں ختم، پارٹنرشپ ختم، طلاقیں ہو گئی، خاندان برباد ہو گئے. معاف کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور کہتے ہو میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نبی پاک کی پہلے غلامی تو سمجھو کیا ہے. وہ تو دشمن کو معاف کر دیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. گالیاں دیتا ہے تو کوئی دعا دیتے ہیں. اچھا نعت سب کو یاد ہے. ہمیں کوئی گالی دے پھر بندہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے. وہ اپنا آپ پھر اس کا نکلتا ہے اندر سے. ایک تو عجب جملہ مجھے بار بار سننے کو ملتا ہے کہ جناب ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر، جب شریف ہوتا ہے تو آپ شریف ہوتے ہیں، بدماش ہوتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے. او بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش سدھرے گا نا. نبی پاک نے ان بدماشوں کو، ان قاتلوں کو، ان جنگجوؤں کو کیسے سدھارا؟ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، معافی کے ساتھ.
لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، غلط بات ہے، اسلام معافی کے ذریعے پھیلا ہے۔ میں آپ کو پروف کرتا ہوں نا، فتح مکہ کے وقت جب یہ فتح مکہ ہوا نا تو 10,000 مسلمان تھے، 10,000 صحابہ آئے تھے مدینے سے مکہ۔ ایک طویل داستان ہے مگر میں سمجھاتا ہوں آپ کو کتنا اسٹرگل کیا نبی پاک نے۔ فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری کو، تھوڑا میں آپ کی حساب کتاب بھی کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا 40 ایئرس کی ایج میں، ٹھیک ہے، 13 سال گزارے مکے میں اور 8 ہجری 8 سال ہو گئے مدینے میں۔ 13 اور 8 کتنے سال ہو گئے؟ 21 ایئرس۔ 21 سال نبی پاک نے اسلام کی دعوت دی تو 10,000 لوگ کم و بیش مسلمان ہوئے جو فتح مکہ میں آئے تھے۔ ایسے ہی فتح مکہ میں نبی پاک نے معافی کر دی۔ 9 ہجری کو رائٹ آفٹر 1 ایئر حجۃ الوداع ہوتا ہے، یہ 10 ہجری میں ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں اور 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ 21 سالوں میں 10,000 کے قریب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور معافی کے بعد اگلے 1 سے 2 سالوں کے اندر 1,24,000 صحابہ عرفات کے میدان میں ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام رکا نہیں ہے، اسلام نے ٹیک آف کیا ہے، اور آج دیکھیں اربوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیسے پھیلا اسلام؟ معافی سے، درگزر سے۔ ہم ہیں کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی پاک دشمنیوں کو مٹانے کے لیے آئے، قبیلے کی دشمنیاں، رنگ و نسل کی دشمنیاں، تعصب کی باتیں۔ انفارچونیٹلی آج بھی وہ جہالت کی باتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، ہماری زبان کا نہیں ہے، نہیں جناب ہمارے علاقے کا نہیں ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا نا، اس کو یہ ڈرنا چاہیے اگر کل قیامت کے دن مجھے معاف نہ کیا گیا تو، مجھے پکڑ لیا گیا تو۔ ایک حدیث سناتا ہوں بڑی ڈرانے والی، اب میں بیان اینڈ کی طرف لا رہا ہوں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب غور کر لیں، اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے، پال کے بیٹھے ہو دشمنی، اگر قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا تو ہے کوئی جگہ کہیں اور جانے کی؟ معاف کر دو یار، درگزر کرو، دوستی کر لو۔ ویسے بھی خوشیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو آپ آگے بڑھ کر کہ یار چلو بات آپ کو بری لگ گئی تھی، ہماری دوری ہو گئی تھی، آج سے ختم، مل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پرابلم پتہ ہے کہ انا ایگو، بھائی وہ معافی مانگے نا، میں کیوں مانگوں؟ ہیں پرانے دوست بچھڑ گئے کسی وجہ سے، یاد بھی بڑے آتے ہیں ایک دوسرے کو، مگر فون اس لیے نہیں کر رہا کہ یار پہلے وہ معافی مانگے۔ برسوں گزر گئے، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، بیوی اپنی ماں کے گھر، شوہر اپنے گھر پہ، بیوی کہتی شوہر معافی مانگے گا تو واپس جاؤں گی، شوہر کہتا بیوی معافی مانگے گی تو بولے نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک سوری بیچ میں دونوں کو دور کر کے بیٹھا ہے، بھائی آپ آگے بڑھ کے سوری کر لو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جھکنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں 1-2 حدیثیں سناتا ہوں پھر اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہی نہیں حسن اخلاق کو، ہم نے اس کو کوئی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بہت اچھا ہے، مگر دا موسٹ ویٹ جس کا ہوگا، سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو گندی باتیں کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے۔ آئے ہائے، انعام سمجھ رہے ہو؟ آقا فرما رہے میرے پسندیدہ، ارے نبی پاک کا جو پسندیدہ ہو گیا، اور دوسرا انعام میرے نیرسٹ قیامت کے دن قریب تر وہ ہوگا جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، نبی پاک کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن ان کے قریب ہونا ہے، تو اخلاق اچھے کریں، مسکرائیں، معاف کریں، درگزر کریں، اچھی باتیں کریں، لوگوں کا بھلا سوچیں، نیگیٹو چھوڑ دیں، طنز کرنا چھوڑ دیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں، خواہ خواہی کے جھگڑے چھوڑ دیں، اچھی زندگی گزاریں، سافٹ ہو جائے۔ نبی پاک کے اخلاق کی اللہ مجھے بھی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ جو غصے آتا ہے نا، ہاں بہت زیادہ ہر بات میں غصہ، جھگڑا۔ ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے کیا کمال کا سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کون کون چاہتا ہے اس کا جواب؟ سارے جنت میں جانا چاہتے ہو نا؟ اچھا نبی پاک نے جواب بھی کتنا پیارا دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اتنے روزے، اتنی نمازیں، اتنے حج، اتنے تلاوتیں، بہت ساری لسٹ بھی بیان فرما سکتے تھے نا۔ ون لائنر آنسر،
پیارے آقا نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ادھر تو لوگ کہتے ہیں میں بڑا غصے والا، میں بڑا جلالی، میرے آگے تو کوئی بول نہیں سکتا، میں تو چھوڑتا نہیں کسی کو، میرے آگے کسی کی آواز بولا۔ کمال نہیں ہے تمہارا یہ، اس کو اپنا کمال مت سمجھو۔ میں اس نبی کا غلام ہوں کہ جو معاف کرنے والے، اور تم کہتے ہو میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جمال و روب جتنا جمانا ہے، مگر ایک دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ آقا تو فرما رہے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ چھوڑ دو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ایک اور بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا فرماتے طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ بڑا آسان ہے، کوئی گالی دے تو ہم بھی گالی دے دیں، کوئی تھپڑ مارے تو ہم بھی ایک آدھ ہاتھ اٹھا لیں۔ کمال یہ ہے کہ کسی نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کی اور ہم صبر کر جائیں، ہم درگزر کر جائیں، یہ زیادہ مشکل ہے۔ اصل پہلوان تو یہ ہے، لیکن ہے ہی نہیں کسی کو فکر۔ کہتے نہیں یار خاموش ہو گئے تو وہ سمجھے گا ہم کمزور ہیں، ہم بھی تو مرد ہیں، ہم بدلہ نہیں لیں گے تو کمزوری سمجھے گا ہماری، ہم بتائیں گے ہماری برادری کیا ہے، ہم بتائیں گے ہمارے سامنے کیسے بات کر لی۔ تو پھر اس کا مطلب آپ نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے سچی غلامی اختیار کی نہیں ہے۔ معافی تھوڑی سی زندگی ہے۔ یہ گھر جتنے ٹوٹتے ہیں نا، طلاقیں ہوتی ہیں، پارٹنرشپ ٹوٹتی ہیں، لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں، مار کٹائی، زخمی، اگر آپ اس سب کے پیچھے جائیں نا تو ایک غصہ ہی تھا۔ پہلی باری میں اگر کوئی ایک فریق معاف کر دیتا نا، چپ ہو جاتا، تو نہ گھر ٹوٹتا، نہ پارٹنرشپ ختم ہوتی، نہ دوست دور ہوتے، نہ جھگڑا ہوتا، نہ مار کٹائی ہوتی، نہ کوئی قبر میں جاتا، نہ کوئی جیل میں جاتا۔ لیکن اس وقت قابو ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ آج کے اس میلاد کے اجتماع میں میں اور آپ پیارے آقا کے حسن اخلاق کا صدقہ لے کر جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسکراتا چہرہ عطا کر دے، اللہ مجھے اور آپ کو نرم بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اللہ نبی پاک کی اس معافی کا صدقہ ہمارے دل کو وسیع کر دے، ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اگر کسی کے دل میں کسی بھائی کے لیے، کسی بہن کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے اگر کوئی شرعی معاملہ ہے تو الگ بات ہے، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ نے دوری کی ہوئی ہے، بس آج میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، مبارک جلوس سے ہم فارغ ہوئے ہیں، نبی پاک کا ذکر کیا ہے، آگے بڑھیں اور سینے لگا لیں، دوستی کر لیں، اپنی تمام کدورتوں کو دور کریں، معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں۔ ہاں دعا بھی کریں گے نا ابھی بیان کے بعد کہ اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے بندے کو معاف کر دیا ہے، میرے مالک تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ یقین کرو بڑا کریم ہے وہ، انشاءاللہ رحمت فرمائے گا اور ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔